اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری قرآن کی تفسیر کی سورہ آل عمران کی آیت 52 پر پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ، تو شروع کرتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اس کا ترجمہ ہے، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو اس آیت کا کیا تعلق ہے، جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیں، جیسے کہ ہم ابھی تک سو فار آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ آل عمران میں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ان حالات کے بارے میں آیات ہیں جب نجران کا وفد آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائی وفد تھا، اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں بحث مباحثہ کر کے آپ کو قائل کر لیں گے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ صحیح مذہب ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی آیات نازل فرمائی جس میں ان کے ساتھ حجت تمام کی گئی کہ اسلام سچا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، ان کا دنیا سے اٹھنا کس طرح سے ہوا تھا، اس کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم پڑھتے ہیں، فلما پس لما جب، احسا محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم سے یہاں پر مطلب وہ یہودی ہیں جو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، جن پر نبی بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ، تو ان میں سے جو شر پسند تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے خوش نہیں تھے، کیونکہ ان کو وہ بدلا ہوا دین ہی پسند تھا جس پر وہ تھے، ان کے جو بگڑے ہوئے طریقے تھے وہ انہی پر قائم رہنا چاہتے تھے، کیونکہ اس طرح ان کا دنیا کا فائدہ تھا لوگوں کو۔ وہ زیادہ تر علماء تھے جو ان کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ عام لوگوں کو دھوکے میں رکھنا چاہ رہے تھے، ان کو حقیقت نہیں بتانا چاہ رہے تھے، اور تورات میں جو تبدیلیاں کی ہوئی تھی اور جس طرح سے وہ اپنی منمانی کا دین چلا رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے بس وہی قائم رہے۔ تو انہوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حق بتانا گوارا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، جب جو کرپٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی آ کے اصلاح کرنا چاہے تو وہ ان کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہی حال ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور انہوں نے چالیں چلنا شروع کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان سے خطرہ ہے کہ یہ اس مشن کو ختم کر دینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں سے، اپنے ارد گرد جو مخلص لوگ تھے، جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر نہیں تھے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان سے کہا، تو ان سے بات کی۔ فلما احس عیسیٰ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، منہم ان بنی اسرائیل سے، ان یہودیوں سے، کفر، جو کہ حضرت عیسیٰ کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے بلکہ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب محسوس ہوا تو انہوں نے کیا کیا، قالا، کہا، انہوں نے فرمایا اپنے مخلص لوگوں سے، من، کون ہوگا، انصاری، میرا مددگار۔ انصاری نصرہ سے ہے، نصرہ جو ہے نون صاد را سے کسی کی مددگار ہونا، حامی ہونا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ تو کون میری مدد کرے گا، الاللہ سے مطلب یہاں کیا ہے،
کہ اللہ سے مطلب یہاں پر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ قالا تو کہا الحواریون، حواریوں نے کہا. حواری کا جو مطلب ہوتا ہے لفظ حواری، یہ اس کا مطلب سفید بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب حامی، ناصر، مددگار، یعنی کہ سیم معنی تقریباً ہوتا ہے جو کہ انصار کا مطلب ہوتا ہے. تو حواریوں نے کہا، یعنی ان کے جو مخلص، ان کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا، ان میں سے گروہ نے کہا نحنو، ہم انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ کے لیے، یعنی کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں، اس کی فتح اور نصرت میں ہم آپ کے مددگار ہیں. آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وشہد، تو آپ گواہ رہیے، شہادہ گواہ بننا، آپ گواہ رہے، بی انا، بے شک ہم مسلمون، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں اس کی تفسیر بتاتی ہوں، لیکن دیکھیں یہاں پر غور کریں کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور ہم عیسائی ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم مسلمان ہیں. کیونکہ شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ہمیشہ سے جو بھی اللہ کے انبیاء کی بات مانتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، تو اس کو مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، فرما بردار، اور جو اپنے آپ کو سپرد کر دے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جو جھکا دے، تو اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. اچھا، اب اس آیت کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے لوگ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تمہارے لیے ان احکامات کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں جن کو تورات میں بدل دیا گیا ہے. گویا کہ یہ انکشاف کیا انہوں نے کہ تورات جو ہمارے پاس ہے ابھی، اس کے احکامات بدلے ہوئے ہیں. وہ اس میں ہر چیز ایسی کہ ویسے نہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. تمہیں تورات میں جو کچھ بدل گیا ہے، میں تمہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے صحیح احکامات بتانے آیا ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں، ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود پر غضب کے طور پر، ان کی کھلی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کچھ بہت سختیاں کی تھی. ان کی شریعت بہت سخت ہے، ہمارے مقابلے میں یہودیوں کی شریعت بہت زیادہ سخت ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ہمیں جو ہے، جب ہم کو دیکھیں، ہمیں حلال ذبیحہ کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جانور پر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے، گردن سے چھری پھیرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، پورا کا پورا جانور ہمارے لیے حلال ہوتا ہے. ان کے لیے حلال جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا کے طور پر اس کی چربی ان پر حرام کر دی تھی. تو ان کو جانور کو حلال کر کے اس کی چربی کو الگ کرنا ہوتا تھا، اور پھر وہ چربی کے بعد کا جو بچا ہوا گوشت ہوتا تھا وہ کھا سکتے تھے. ان کے اور بھی بہت سی ان کے مذہب میں، ان کی شریعت میں بہت سی سختیاں اللہ کی طرف سے آئیں، اور کچھ سختیاں اللہ کی طرف سے نہیں تھی، مگر انہوں نے جو تبدیلیاں ہوئی تھی کتاب میں، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی خود ساختہ سختیاں تھی جو کہ اللہ نے ان پر نہیں نازل فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا تھا. مثال کے طور پر قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تورات نازل ہونے سے پہلے تھے نا، بنی اسرائیل ان کا لقب تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. تو وہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے تھے، لیکن ان کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے، ان کا دودھ نہیں پیتے تھے. انہوں نے کسی وجہ سے، اپنی کسی صحت کی وجہ سے، کوئی اپنی ذاتی وجہ سے وہ نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے بعد کے لوگوں نے اس کو حرام کر لیا اپنے اوپر کہ یہ چیز تو حرام ہے ہمارے اوپر، حالانکہ وہ حرام نہیں تھی. اسی طرح انہوں نے کچھ پابندیاں اپنے اوپر ڈالی تھی.
تو بہرحال علماء جو تھے وہ انہی چیزوں سے خوش تھے، کیونکہ وہ حلال اور حرام کے فتوے دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو، اور اس سے ان کا ایک طرح سے کاروبار چلتا تھا، لوگوں سے وہ پیسے بٹورتے تھے، اور جہاں جو حکم بتانا میں فائدہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے وہ حکم بتاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں جو ہوں وہ تم پر جو تورات، تم پر جو سختیاں کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، کچھ سختیاں ہوئی تھی تمہارے اوپر تمہاری شریعت میں، جو کہ تمہارے باپ دادا کے جرائم کی وجہ سے ہوئی تھی، اور کچھ سختیاں تم نے تمہارے اوپر خود ساختہ سختیاں آ گئی ہیں، میں ان سب کو ان کو ہلکا کرنے آیا ہوں، تمہارے لیے آسانی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کے سردار جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے ضد اور ہٹ درمی اور کفر سے کام لیا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں کے یہود نے بھی سیم کام کیا، کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے ضد اور ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا اور آپ کی مخالفت کی۔ تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے ان کی مخالفت کی، پھر کیا ہوا کہ وہ ان کے دشمن بن گئے اور ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو بہت امیر نہیں تھے مگر مخلص لوگ تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر رہے تھے، ان کو اپنی دعوت پیش کی کہ تم میں سے کون میری مدد کرے گا۔ تو دیکھیں اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کے کچھ صحابہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے مشن میں ان کا کام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابہ کرام جو تھے وہ خاص لوگ تھے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں تک قربان کرنے کی اور آپ کے مدد کی دین میں، آپ میں سارے لوگوں پر غلبہ دے دے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کے گرد ایسی جماعت پیدا کرتا ہے جو کہ اس نبی کی مدد کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور آخر کار اللہ کے دین کو قائم کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ کام لیتا ہے؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس طرح تیار کرتا ہے کہ نبی کے بعد وہ پھر نبی کا مشن جو ہوتا ہے وہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی اتنی خدمت کی اور اسلام کو ساری دنیا میں پھیلایا، تو یہی مقصد ہوتا ہے ان کا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری ان کی مدد کے لیے تیار ہوئے۔ حواری کا جسے آپ کو معنی بتا دیا کہ خیر خواہ، حامی، ناصر، مددگار، ٹھیک ہے، تو ان کو اس وقت حواری کہا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر کا یہ لقب پڑ گیا کہ ان کو حواری کہا، اللہ کے نبی کا حواری کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم حواری ہیں تو انہوں نے دعا مانگی، ٹھیک ہے، کیا دعا مانگی؟ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، ساتھ اس کے، جو انزلتا، جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، پس ہم کو تو لکھ لے، معاش، ساتھ، شاہدین، گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اب یہ ان کی دعا کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں کہ اللہ ہم جو ہیں ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، ہم نے جو تجھے نازل کیا، عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، تو اب ہمیں لکھ لے شاہد گواہوں میں۔ کیوں؟ کس گواہوں میں؟ تو اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے، حق کی گواہی، یہ حق کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ حق کو تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی سچ لے کر آئے اور ہم اس سچ کو قبول کر رہے ہیں۔ گواہی دینا کیا ہوتا ہے؟ کہ دل سے، جان سے، ایک تو زبان سے، دل سے اور عمل سے، ہر طرح سے ہم اس بات کو سچ مانتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ ہم نے اللہ کو اپنا معبود مانا،
اکیلا واحد معبود مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا، تو یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ زبان سے ہم کلمہ کہتے ہیں مگر ہمارے دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر جب ہم دل سے گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا عمل بھی اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی دین اللہ نے بھیجا ہم اس کو مانیں اور اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اس کے لحاظ سے عمل کریں۔ تو ایک بات تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم حق کی، اور یہی سچ حق ہے، ظاہری بات ہے سب سے بڑا حق دنیا میں کیا ہے کہ اللہ کو مانے انسان، اللہ خالق ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ کو ماننا اور اللہ کی فرما برداری کا قبول کرنا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ تو انہوں نے حق کی گواہی دی، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں حق کے گواہوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان کو معلوم تھا، تورات میں ان کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں پتا تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے صحابہ کرام ہوں گے اور ان کی یہ خوبیاں ہوں گی، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے قیامت میں ان کو گواہ کی حیثیت دے گا، یعنی کہ امت مسلمہ، آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ تمام انبیاء کی تمام قوموں کے بارے میں گواہی دے گی کہ یہ نبی آئے اور ان کے قوموں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیسے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے تھے اور قرآن نازل ہوا ان پر، ہم قرآن پر ایمان لائے تھے اور قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ باتیں بتائی تھی۔ تو امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تمام پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بہت بڑی عزت والی بات ہے، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں بھی ان امت مسلمہ کے گواہوں میں ہم کو بھی شامل کر لے، کیونکہ ہم بھی تیرے نبی کے دین کو مانتے ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو معنی کیا ہوئے؟ نمبر 1 کہ حق کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لے، کہ قیامت کے دن کہ ہم نے قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں ہو جنہوں نے حق کو تسلیم کیا اور حق کو جھٹلایا نہیں تھا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہمیں مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو گواہی دیں گے، ہمیں ان گواہوں میں ہمیں بھی شامل کر لے کہ ہم تمام انبیاء کے بارے میں گواہی دیں۔ تو یہ دو معنی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے اس کے۔ تو اچھا، اب ہمیں یہاں پر ایک اور بھی سبق ملتا ہے اس دعا سے، دیکھیں کہ جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کا ارادہ کیا، انہوں نے اپنے رسول کی مدد کا ارادہ کیا، تو یہ وقت ہوتا ہے انسان اپنے لیے دعا مانگے، یعنی اللہ سے حوالہ دے اللہ کو کہ اللہ میں نے یہ نیک کام کا ارادہ کیا ہے تیری رضا کے لیے، تو تو مجھے ثابت قدمی عطا کرنا، کیونکہ یہاں پر ثابت قدمی اس میں شامل ہے، جبھی تو وہ قیامت کے دن حق کے گواہوں میں شامل ہوں گے نا، کہ وہ انہوں نے دنیا میں بھی ایمان لائے اور ان کی موت بھی ایمان پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ ایک غور و فکر کی بات ہے یہ کہ ہم بھی جب کوئی بڑا نیکی کا کام ارادہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم اللہ سے بات کریں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے اس کام کا ارادہ کرتی ہوں، تو تو مجھے اس کام میں ثابت قدمی عطا کرنا کہ مجھے آخرت کا بھی فائدہ ہو اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پر دیکھیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کا ارادہ، انسان اپنے آپ کو قرآن کا شاگرد بناتا ہے، قرآن کے لیے اسٹوڈنٹ بناتا ہے کہ میں قرآن کو، اللہ کی کتاب کو باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے سیکھوں، اس کو سمجھوں، پھر اس پر عمل کروں۔ یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہت سی آزمائشیں راستے میں آتی ہیں، اور اس کے لیے انسان کا ثابت قدم رہنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے ہماری آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو ہم بھی الحمدللہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس نیک کام پر، اللہ ہم تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کام میں ثابت قدمی عطا کرنا کہ قیامت میں یہ قرآن ہمارے لیے گواہ بن جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے
اپنے پڑھنے والے، اپنے سیکھنے والوں، اپنے عمل کرنے والوں کو کے لیے گواہی دے گا، اس کے لیے جھگڑا کرے گا کہ اللہ ان کو جنت میں تو ڈال، کیونکہ انہوں نے مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، مجھے راتوں کو اٹھ کے پڑھا۔ تو گویا کہ قرآن قبر میں بھی انسان کی حفاظت کے لیے آئے گا کہ اس کو کوئی گناہ، اس کو کوئی سزا نہ ملے، قبر میں کوئی عذاب نہ ہو۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ جب بھی کوئی نیک کام کا ارادہ کریں تو پھر اس میں دل کھول کے اللہ سے دعا بھی مانگے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اچھے اجر کی نیت بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اچھا اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے ہماری اس کوشش کو، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت تک اس قرآن کے ساتھ ہمیں رکھے کہ ہم قرآن کے ساتھ لگے رہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، آمین، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ اچھا، اب وَمَكَرُوا، اب کیا ہوا کہ انہوں نے چال چلی۔ کس نے چال چلی؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، جو یہودی، جو بنی اسرائیلی، انہوں نے اب چال چلی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ نے بھی تدبیر کی۔ مکرہ جو لفظ ہوتا ہے خفیہ چال، خفیہ تدبیر سے کسی کام کو روکنا، ٹھیک ہے، کسی کام کو روکنے کے لیے خفیہ تدبیر کرنا، اس کا اچھا مقصد بھی ہو سکتا ہے اور برا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی جو چال تھی، ان کا مکر تھا، وہ برے مقصد کے لیے تھا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ قرآن میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو گناہ کوئی کر رہا ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے، اس کی مناسبت سے سزا کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے چال چلی تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ خفیہ چال چلی، اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت سب کو ختم کر دیتا، موت دے دیتا، ان کو فنا کر دیتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی خفیہ تدبیر کے اگینسٹ اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی ان کے لیے۔ ان کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ دیکھیے، انہوں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں رومن حکومت تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو رومیوں کی حکومت تھی، اور یہودی اسی میں رہ رہے تھے، رومیوں کے ماتحت ہو کے رہ رہے تھے، مگر ان کے جیسے چھوٹی چھوٹی ریاستیں، یا سمجھ لے کہ جن لوگوں نے یہودیوں سے بڑا اچھی طرح سے تعلقات بنا کے رکھے تھے، ان کی تھوڑا تھوڑا اپنے ایریا میں ان کو پاور حاصل تھا، اور وہ اسی کی وجہ سے اس کو لوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنا دین بھی بدل کے رکھا تھا۔ تو انہوں نے کیا چالیں چلنا شروع کی کہ اس بادشاہ کے پاس جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ آپ کی سلطنت میں غداری کر رہا ہے، یہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور ہماری فیملیز میں لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر تہمت کیا لگائی کہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی ماں کی بدکاری کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کو دشمن بنا لیا، ٹھیک ہے۔ جو حکمران تھا، رومی حکمران، اس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہوا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرے، اور ان کو سولی کا حکم دے دیا۔ اچھا، جب یہ سپاہی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جسم اور جان کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ اس کو اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی دوسرے آدمی پر ڈال دی۔ تو یہ تھی تدبیر اللہ کی۔ تو یہ آگے آیت میں آ رہا ہے انشاءاللہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکڑا ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے اس دھوکے میں رہ گئے۔
جیسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ ہوا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودی سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوا دیا، اور عیسائی یہ سمجھے کہ عیسائی کچھ اور شبے میں پڑ گئے، یعنی کہ دونوں جو تھے وہ شبہ میں پڑ گئے. کسی کو کچھ حقیقت سمجھ نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو ہوا کیا، اب آگے دیکھیں. اس اعلیٰ، جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفیکا، میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، ورافعکا، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، الیہ، اپنی طرف، ومطہرکا، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوکا، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوقا، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی، طرف، یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم، پھر، الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تم سب کو، فاحکموا، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس میں جو، کنتم، تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کو کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. تو اب دیکھیں اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، پورا لینا ہو. تو لفظ واو فا یا، اس کا ایکچولی مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورا کسی چیز کو لے لینا. تو انسان کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو اس کی جان اور روح دونوں کو لے لینا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے نا دو طرح سے معنی کیے گئے ہیں. اور رفع کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلند کرنا. ایک معنی یہ کیا ہے اس قرآن میں یہ لفظ جو ہے وفات، یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ نیند کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو نیند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نیند کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ استعمال کیا ہے اس لفظ کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت سورہ انعام میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. یہ سونا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سونے کے معنی میں، کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے. تمہاری جو مقرر مدت ہے اس کو پورا کر لے، یعنی زندگی کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے. پھر وہ بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اسی طرح سورہ زمر میں بھی نیند کو موت کہا گیا ہے. میں اس کا ترجمہ نہیں کرتی ہوں. اللہ جانوں کو وفات کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت. رات کو جب بندہ سوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو اپنے پاس سے لیتا ہے، پھر جس کی موت کا وقت ہو گیا اس روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا اس کو کچھ وقت کے لیے واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو کچھ علماء نے کیا کہا کہ چونکہ یہ لفظ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، موت اور نیند، تو یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ نیند کے معنی میں ہے. اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے غنودگی طاری کروں گا، تجھ پر نیند طاری کروں گا اور پھر تجھے جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لوں گا آسمان پر. ٹھیک ہے، تو ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا معنی یہ کیا گیا
کہ دیکھیے جب واو سے اور کا معنی ہوتا ہے نا تو اس میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام پہلے ہوا یا یہ ہوا، دو کاموں کے درمیان واو استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں زید آیا اور عامر آیا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں عربی میں جاء زید و عامر، تو سننے والے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ پہلے کون آیا، کیونکہ واو سے میں ترتیب نہیں ہوتی، بس یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں آئے ہیں. تو اس قاعدے کو لے کر دوسرے علماء نے یہ کہا کہ پہلے اللہ نے ان کو بلند کیا آسمانوں پر، اور جب ان کی دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ موت دے گا. ٹھیک ہے، بہرحال اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ قرآن میں واضح پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا ان کو، اور وہ قیامت کے وقت آئیں گے. حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157-58، ترجمہ پڑھتی ہوں کہ ان کے کہنے، یعنی کہ یہود نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو شہید کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو ذکر کیا کہ یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو قتل کر دیا، یعنی کہ صلیب پہ چڑھوا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا معاملہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کو یہ مار نہیں سکے تھے اور نہ سولی چڑھا سکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس معاملے کو مشتبہ بنا دیا ان کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کہ یہود اور عیسائی دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. ایک کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، دوسرے نے کہا کہ نہیں موت آئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا، لیکن اللہ، یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے قتل نہیں کیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتایا ہے. تو بہرحال اس آیت میں اس کے دو مطلب کیے گئے، دو طرح سے مطلب کیا گیا. اب دیکھیے قرآن میں بعض آیات میں ترجمہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ ایسی آیتوں سے جو لوگ متشابہات کو فالو کرتے ہیں وہ غلط چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں. کسی کی نیت ہدایت چاہنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں. قرآن ہی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کچھ گمراہ ہوتے ہیں. تو دیکھیں جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا، تو جو لوگ، یہ یہودی لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھو ہم نے صلیب پہ چڑھایا تھا، یہی تو قرآن بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ جس کو غلط معنی نکالنا ہوتا ہے وہ قرآن کی آیتوں سے غلط معنی نکالتا ہے. لیکن قرآن کی آیت کا قاعدہ یہ کہ ہم کسی ایک آیت سے اس کی تفسیر نہیں کر سکتے. قرآن میں دوسری جگہوں پر دیکھ کر پھر اس معاملے میں جتنی آیات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلند کر لیا تھا آسمانوں پر، اور جب آخر دنیا میں آئیں گے دوبارہ تو اس وقت ان کی طبعی موت آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تجھے پاک کروں گا. تو چونکہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بڑے الزامات لگائے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کو بدکار کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان گندے الزامات سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں پاک کروں گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان کر دی کہ وہ وجی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ پاک تھے. ٹھیک ہے، اور وہ ولد الزنا نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا وہ قرآن میں پورا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سارے الزامات سے پاک کیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وعید بتائی، ایک دھمکی دی کن لوگوں کو، وَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا، ان کے خلاف چالیں چلی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ مغلوب رہیں گے،
اور جو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا. تو آپ دیکھیں یہودیوں کی ہم اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو دنیا میں ان کے اوپر بڑے ظلم و ستم ہوئے، ان کو بڑا دبا کے رکھا گیا، اور یہ سارے عذاب تھا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر. اور اب اس کے بھی دو معنی کیے کہ یہ جن اللہ نے جو وعدہ کیا کہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ان کو غلبہ دے گا، تو وہ کس کو اللہ غلبہ دینے کی بات فرما رہے ہیں یہاں پر. تو اس کے علماء نے کہا کہ ایک تو جو عیسائیوں نے جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، تو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہودیوں پر دنیا میں فوقیت دے گا. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں عیسائی ہمیشہ تعداد میں بھی زیادہ ہے اور ان کو غلبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے غلبہ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ امت مسلمہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ یہ گواہی دیتی ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے وہ سچ لے کر آئے. تو چونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا اہل کتاب پر. تو یہ معنی دو معنی کیے گئے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں غلبے کی بات ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، اور سب کو ساری حقیقت پتہ چل ہی جائے گی آخرت میں. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذاب شدیداً سخت، فی دنیا میں اور آخرت میں. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو انبیاء آتے ہیں اور انبیاء کے ساتھ جو مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ان سے ناراض ہوتا ہے، ان کو عذاب دیتا ہے. اور ہمارے قرآن میں بہت سی ایسی قوموں کی مثال آئی جنہوں نے بھی انبیاء کا کفر کیا، وہ تباہ کی گئی دنیا میں بھی. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو سزا دیتا ہے، اور آخرت میں تو ان کا کوئی ناصر نہیں ہوگا. دنیا میں تو چلو پھر بھی کسی کا عذاب آیا تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ مدد کر دیتا ہے، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور وہ سزا بھگتیں گے. یہ ان کے اوپر یہ اللہ کا قانون بتا دیا گیا یہاں کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو وہ پھر ان کا حشر یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے عذاب ان کو ہوگا. اور اما الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، فیوفیہم، تو وہ پورا دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا، ان کے اجورہم، ان کا اجر. واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں محبت رکھتا، الظالمین، ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، جو کہ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ ظالم یہاں پر خود انسان کے اپنے اوپر ظلم کے لیے آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کچھ نہیں نقصان دے سکتا. جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اصل میں اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا قانون بتا دیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی جو ہے انسان کی کس میں ہے کہ وہ انبیاء پر ایمان لائے اور ان کے لائے پیغام کی گواہی خود بھی دے، دل سے، زبان سے اور عمل سے، اور اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائے. یہ جو لوگ اس پر کام کریں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر وہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی اچھا اجر دے گا. ذالک، یہ خبریں یعنی یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، من الآیاتی، یہ ساری آیات، والذکری، اور نصیحت، الحکیم، حکمت والی. اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ثبوت دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری جو باتیں ہیں، پاس کے قصے ہیں، اور جس میں نصیحت ہے، جو حکمت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِنَّا، بے شک، مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کا مثلی، مانند مثال، آدم کے ہے.
یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا تھا، خلقہ پیدا کیا ان کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر قالا فرمایا، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا. یعنی نہ آدم علیہ السلام کا باپ تھا نہ ان کی ماں تھی، اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ان کو اللہ ماننے کی تمہارے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ آدم علیہ السلام کا تو ان کو بھی پتا ہے، عیسائیوں کو بھی پتا ہے، وہ جانتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں تھا، تو ان کو تو الہ نہیں کہا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ کیسے بنا لیا انہوں نے. الحق حق من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تو نہ، تکون نہ تو ہو، من الممترین تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. یہاں پر اب مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ حق باتیں ہیں، اللہ نے تمہیں بھیجے، ساری باتیں حق سے بتا دی کہ کیا سچ حقیقت ہے. تو اب یہ ان کی جو بھی بحث مباحثہ، جھوٹی باتیں پیش کرتے ہیں، جھوٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں، تم ان سے اپنے ایمان میں شک میں نہ پڑ جاؤ. ٹھیک ہے، جب انسان کو ایک بار ایمان آ گیا، اللہ کے سچ کو، حق کو مان لیا، پھر لوگوں کی افواہوں سے اس کو اپنے ایمان میں شک نہیں لانا چاہیے. من تو جو حاج کا، جو آپ سے جھگڑا کرے، فیہی اس میں، من بعد ما اس کے بعد کہ جو جا کا آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، فقل تو کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور ہمارے نفسوں کو، وانفسکم اور تمہارے نفسوں کو، ثم پھر نبتہل پھر ہم بددعا کریں، فنجعل پھر ہم ڈالیں، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹوں پر. یہ آیت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت مباحلہ. مباحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ جب کوئی دین کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرتا ہے اور جھوٹ پر اڑا ہوا ہے، آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا، تو پھر آپ اس کو مباحلہ کریں، اس سے کہیں کہ آؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے پر اپنی لعنت ڈالے، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے کے لیے آئے تھے عیسائی وفد جو تھا وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سارے دلائل دے دیے گئے، پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ اگر وہ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طریقہ بتایا گیا کہ اب جو ہے مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے پاس سارے حق آ گئے، اب تم ان سے کہو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو آؤ، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، اور میں بھی لے کر آتا ہوں، اور ہم دونوں دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ عیسائی جو تھے وہ ڈر گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے کہ اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین کو لے کر آئے اور ان سے کہا تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ اور ہم مباحلہ کرتے ہیں. تو یہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مباحلہ نہیں کرتے مگر ہم اسلام بھی نہیں لاتے، ہم آپ کو جزیہ دے کر رہیں گے. اور جزیہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کرنا کہ ہاں ہم مسلمانوں سے امن چاہتے ہیں، ہم ان کے انڈر میں رہیں گے، اور ہم اس کا ایک ٹیکس ہوتا ہے خاص جو کہ مسلمان حکومت میں رہنے والے نان مسلم کو دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے مذہب پر رہیں مگر وہ خاص ٹیکس دے، تو اس کو جزیہ کہتے ہیں. تو پھر عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ دینے پر تیار ہوئے اور وہ چلے گئے تھے بغیر مسلمان ہوئے. تو یہ ان کی قسمت تھی کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی وہ سب، ان کو ظاہر ہے اگر ان کو یقین ہوتا اپنی بات پر تو وہ مباحلہ پہ تیار ہو جاتے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، اس لیے انہوں نے مباحلہ کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے جزیہ دینے پر راضی ہو گئے.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا بے شک ہذا یہ لَهُوَ الْقَصَص یہ قصے الحق سچے ہیں وما من الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ وَإِنَّا اور بے شک اللہ لَهُوَ البتہ وہ العزیز زبردست ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ آیت میں تسلی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو بھی قصے آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں یہ سب حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی تھے جو کہ اور جن کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا۔ تو اب عیسائی جو ہے وہ گھڑی ہوئی کہانیوں کو سن کر کسی شک میں نہ پڑے، یعنی کہ عیسائیوں نے جو گھڑی ہوئی ہے اپنی داستانیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تم اب ان کو لے کے شک میں نہیں پڑنا، کیونکہ یہ قصے اللہ کی طرف سے اور یہ اللہ زبردست ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی علیم علم والا ہے اور بالمفسدین ان کے فساد سے اللہ جانتا ہے، اور اس کی ایک طرح سے دھمکی ہے کہ ان کو ان کے فساد کا بدلہ ملے گا۔ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مزید تسلی دی کہ ان کا اگر یہ آج مفسد بن رہے ہیں، آج فساد کر رہے ہیں، آج گناہ کر رہے ہیں، آج قبول نہیں کرے ایمان کو، تو تم ان کی فکر نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، یعنی کہ اللہ کی مہلت جب ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، جو اللہ نے ان کو مہلت دی ہے وہ ختم ہوگی تو پھر وہ اپنے فساد کا ان کو مقابلہ کا سزا ملے گی، ان کو عذاب ملے گا ان کا۔